السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ونی بیسڈ کہانی ہے، ناول نیم خون بہار، رائٹر نیم زرش نور، قسط نمبر 6، سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ وہ اسٹاپ پر بس کا ویٹ کر رہی تھی۔ وہ ایک انٹرنیشنل فرم میں ایک ایڈیٹر کے طور پر کام کر رہی تھی۔ جب کافی دیر کھڑے رہنے کے بعد بھی اسے گاڑی نہیں ملی تو وہ پیدل ہی چل پڑی۔ KFC کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے شدید بھوک کا احساس ہوا اور وہ کچھ سوچتے ہوئے اندر بڑھ گئی۔ اپنا آرڈر لے کر وہ چیئر سنبھال رہی تھی جب اسے جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ اس آواز کو وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اس نے رخ موڑ کر دیکھا تو وہ وہی تھا۔ اس کے لب خفیف سے واہ ہوئے اور پھر آپس میں پیوست ہو گئے۔ آنکھوں میں نمی آ ٹھہری۔ بیگ کے اسٹریپ پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی۔ وہ زرگام علی خان تھا، بلا شبہ۔ وہ اسے پورے 6 سال کے بعد دیکھ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے رخ موڑ لیا، مبادم وہ اسے دیکھ نہ لے۔ کسی بات پر وہ ہنسا تھا۔ اس کے ساتھ زینیا، صفون اور ایک 4 یا 5 سال کا بچہ بھی تھا۔ اس کا جی چاہا وہ پلٹ کر اسے ہنستے ہوئے دیکھے، کیونکہ وہ ہنستے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ لیکن اس نے خود کو ڈانٹا، اسے کمزور نہیں پڑنا تھا۔ وہ بیگ سنبھالتی ہوئی باہر نکل آئی۔ فضا میں ایک دم سے جیسے گھٹن سی بھر گئی تھی۔ دل یکدم سے جسے گھٹن سے بھر گئی تھی، دل یکدم ہی دکھ سے بھر گیا تھا۔ بولے بسرے دکھ شور مچانے لگے۔ وہ مرے ہوئے قدموں سے چلتی ہوئی ہاسٹل میں داخل ہوئی اور اپنے روم میں آ کر ٹیبل پر سر رکھا اور آنسوؤں کو بہنے دیا۔ وہ بے آواز روتی رہی اور یہاں تک کہ اس کی آنکھیں خشک ہو گئیں۔ محبت کے لیے بہایا گیا آنسو جہاں بھی گرے زمین کو بنجر کر دیتا ہے۔ وہ ان گزرے 6 سالوں میں اس نے 2 ہی کام شدت سے کیے تھے، ایک زرگام علی خان سے عشق اور دوسرا اس کو بھول جانے کا عہد۔ لیکن آج جب 6 سال کے بعد زرگام علی خان کو سرارا نظر آ گیا تو اسے لگا وہ اپنے عہد نہیں نبھا سکے گی۔ وہ تو آج بھی وہی مقیم تھا۔ اب وہ روز کی طرح اس کے دل کا حکمران۔ اسے دیکھ کر اسے لگا کہ وہ تو کبھی اسے چھوڑ کے آئی ہی نہیں تھی۔ نہیں، مجھے اب اسے یاد نہیں رکھنا ہے۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں صرف تجھ کو سنوں جان کے تیرا لہجہ، تو بولتا ہے تو پھر خوشبو میں ملتا ہے۔ 6 سال پہلے جب وہ انتقام کی آگ بجھا کر لوٹا تو اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ زینیا آپی کو منا لے گا۔ وہ اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ زینب سلطان اس کی روح میں بس چکی تھی۔ اس کے بغیر تو اب بس سانس بھی مشکل سے آئی تھی۔ وہ ایک فیصلہ کر کے لوٹا تھا، لیکن شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جس وقت وہ حویلی میں داخل ہوا اسے ویرانی سی محسوس ہوئی، لیکن اس نے سر جھٹک دیا اور سست قدموں سے اندر ہال میں داخل ہوا اور سامنے پڑے صوفے پر ہی لیٹ گیا۔ ظاہرہ خاتون سے زینیا کی خیریت معلوم کر کے اسے اس کا خیال آیا جسے وہ کمرے میں ہی رہنے کا پابند کر گیا۔ وہ ظاہرہ خاتون سے اجازت لے کر اپنے روم میں آ گیا۔ کمرہ خالی اور سنسان پڑا تھا۔ وہ اپنے کپڑے نکالنے کے لیے جب وارڈروب کھولی تو وہاں سے زینب کے سارے کپڑے غائب تھے۔ وہ تیزی سے واش روم کی طرف بڑھا، وہ بھی خالی تھا۔ اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ اس نے پاگلوں کی طرح حویلی کا چپا چپا چھان مارا، لیکن وہ نہیں ملی۔ وہ وہاں ہوتی تو ملتی۔ آخر میں وہ پاگلوں کی طرح بالوں میں ہاتھوں کی انگلیاں پھنسا کر بیٹھ گیا۔ اس نے گاڑی کی چابی لی اور تیز رفتاری سے گاڑی لے کر سلطان خان کی حویلی پہنچا۔ اس کا خیال تھا وہ وہیں آئی ہوگی، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ حویلی لوٹ آیا، لیکن اجاڑا بکھرا سا۔ لیکن وہ زینب سے بدظن ہو گیا۔ بیٹا، وہ تمہارے رویے سے نا امید ہو کر یہاں سے چلی گئی، لیکن ہم اسے ڈھونڈیں گے، وہ انشاءاللہ مل جائے گی۔ نہیں ماں، اب اسے کوئی بھی نہیں ڈھونڈے گا، کوئی بھی نہیں۔ وہ اپنی مرضی سے یہاں گئی ہے، اب خود ہی لوٹ کر آئے گی۔ زینیا آپی ٹھیک کہتی تھی، یہ لڑکی تمہیں پیار کے جال میں پھنسا کر مار دے گی۔ امو جان، اس نے آپ کے بیٹے کی جان لے لی ہے۔ اسے سالوں لگے خود کو سنبھالنے میں۔ اس نے سرداری چھوڑ دی اور ماں کو لے کر شہر آ گیا۔ اس نے
اس بار ظاہرہ خاتون نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن اس نے اپنے گاؤں کے لوگوں سے جو وعدہ کیا تھا اس نے وفا کیا اور 3 سال کی قلیل مدت میں ڈیم تعمیر ہو گیا۔ اس میں بہت سے لوگوں کا کاوش شامل تھی۔ صفون نے اپنا دبئی میں موجود ایک فلیٹ بیچ کر اس کی ساری رقم ڈیم کے لیے دی تھی۔ فائقہ سلطان کی بربادی، زینب سلطان کی گمشدگی اور اکلوتے بھانجے کے قتل نے سلطان خان کے کندھے جھکا دیے۔ وہ اب بائیں طرف کے فالج کا شکار ہو کر بستر مرگ پر پڑا تھا اور اب اسے خدا بھی یاد آیا تھا۔ اس نے اپنی شہر میں موجود ساری زمین بیچ کر ڈیم کے لیے پیسے دیے تھے۔ زینیہ آپی کی شادی بہت دھوم دھام سے صفون کے ساتھ ہو گئی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش و خرم تھی۔ اس کا ایک 4 سال کا بیٹا بھی تھا جس کا نام زرغام نے کلب مومن رکھا تھا اور اس کی ساری عادتیں زرغام علی خان کے جیسی تھیں۔ زینیہ کی زندگی میں بس ایک ہی ملال تھا کہ اس کی وجہ سے زرغام خان کی زندگی ادھوری ہو گئی۔ اس نے اپنی پرانی جاب پھر سے شروع کر دی تھی اور وہ پاکستان میں کم ہی ٹکتا تھا۔ کبھی کہاں اور کبھی کہاں اس کی زندگی کا مقصد بس لوگوں کی خدمت تھا۔ آج بھی اس پر بہت سی لڑکیاں مرتی تھیں اور کہیں ایک نے اسے پرپوز بھی کیا تھا، جس کے جواب میں وہ انہیں بتاتا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے اور اپنے موبائل میں موجود چند ایک تصویر تھی زینب کی جو وہ ثبوت کے طور پر پیش کرتا۔ رات کو جاگتے رہنے کی وجہ سے صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی۔ وہ جلدی سے فریش ہو کر بغیر ناشتے کیے نکل آئی۔ آج لیٹ ہونے کی وجہ سے اس نے پوائنٹ سے جانے کا فیصلہ ترک کیا اور پاس سے گزرتے رکشے کو روک کر پتہ سمجھا کر بیٹھی تھی جب اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ دوسری طرف اس کی یونیورسٹی دوست الینا تھی جو کہ اس کی کولیگ بھی تھی۔ اسلام آباد میں آ کر وہ شروع میں اس کے گھر ہی رہی تھی۔ وہ اس کے تمام حالات سے بخوبی آگاہ تھی۔ اس نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے اس کی تشویش میں ڈوبی آواز ابھری، ہیلو زینی، کہاں ہو؟ کیا ہوا ہے؟ تم ابھی تک کہاں ہو؟ الینا، میری آنکھ لیٹ کھلی ہے تو بس میں راستے میں ہی ہوں۔ اوکے، جلدی سے آؤ۔ وہ آفس میں پہنچی تو الینا اس کے ہی انتظار میں تھی۔ وہ شاید اسے کچھ بتانا چاہتی تھی لیکن زینب کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ بائی دی وے، تم اتنا لیٹ کیوں ہو اور یہ تمہاری آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ کھوجتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ نظریں چرا گئی۔ ہاں، رات کو ٹھیک سے سوئی نہیں میں۔ اچھا، الینا نے بے یقینی سے اسے دیکھا مگر بولی کچھ نہیں کیونکہ سامنے سے ان کا ایم ڈی خوار آ رہا تھا۔ دونوں نے جلدی سے اسے اپنی سیٹ سنبھالی لیکن لنچ بریک تک وہ کوئی بھی کام نہ کر سکی۔ اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ الینا نے اسے نوٹ کیا لیکن بولی کچھ نہیں۔ اس کی عادت نہیں تھی خواہ مخواہ کھوجنے کی۔ لنچ بریک میں وہ دونوں کیفے ٹیریا جا رہی تھی۔ وہ سیڑھیوں پر ٹھٹک کر رک گئی کیونکہ وہ ایم ڈی خوار حسن سے محو گفتگو اوپر کی طرف آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اس سے چھپنا چاہتی تھی لیکن عین اسی لمحے اس نے بات کرتے ہوئے اوپر کی طرف دیکھا۔ وہ اس لمحے کے لیے تیار نہیں تھی۔ زینب سلطان کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ وہ بھی کچھ لمحے ٹھٹکا لیکن اگلے ہی پل وہ پھر سے گفتگو میں مشغول ہو گیا تھا۔ گیٹ آر سائڈ پلیز، کسی نے کہا۔ وہ گویا حواسوں میں لوٹ آئی۔ اس نے جلدی سے زینہ عبور کرنے کی کوشش کی اور اسی چکر میں وہ دڑم سے نیچے جا گری۔ جوتے کی ایڑی ٹوٹ گئی تھی۔ شرمندگی سے سر بھی نہ اٹھا سکی۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اسے امید تھی کہ وہ اس کے پاس آئے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ریلنگ کا سہارا لے کر جب وہ اٹھی تو وہ کہیں نہیں تھا۔ اس کی کہنی چھلنی ہو گئی تھی۔ وہ بیگ سنبھالتی ہوئی اٹھی اور ڈسپنسری چلی آئی۔ بینڈیج کروا کر جب وہ باہر نکلا تو وہ سامنے آ گیا تھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ زیب تن کیے، آنکھوں پہ سن گلاسز چڑھائے، اپنے اکڑ اور مغرورانہ انداز لیے۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا، مجھے پتا تھا تم ادھر ہی آئی ہوگی۔ کیسی ہو؟ اس نے نم پلکیں اٹھائی لیکن بولی کچھ بھی نہیں۔ ان 6 سالوں میں تم ذرا بھی نہیں بدلی، ویسی ہی ہو۔ وہ بات 6 سال کی کر رہا تھا لیکن احساس یہ دلا رہا تھا گویا 6 گھنٹوں بعد مل رہے ہوں۔
وہ بھی کہنا چاہتی تھی کہ تم بھی نہیں بدلے، وہی اکڑ اور غرور جو کا تو ہیں، لیکن زبان اس کے ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں۔ اس نے امڑ کر آنے والے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلا اور دوسری جانب مڑ گئی، اور وہ بھی اس پر ایک قہر برساتی نظریں ڈال کر وہاں سے نکل گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اپنا سارا غصہ اسٹیئرنگ پر نکالا۔ میں ہی پاگل ہوں جو اس لڑکی کے پیچھے خوار ہو رہا ہوں۔ اس نے موبائل نکالا اور زینیا کو کال ملائی۔ ہیلو کی آواز سنتے ہی وہ بول پڑا، زینیا آپی، آپ کل مجھ سے کسی لڑکی کی بات پوچھ رہی تھی؟ آپ اور امو جان جا کر بات کر لیں، اس کے گھر والوں سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کال کٹ کر دی۔ زینب سلطان، اب تم خود مجھ تک آؤ گی، میں اپنی انا غرور سب کچھ پسے پشت ڈال کر تمہاری طرف بڑھا، لیکن تم آج بھی 6 سال پہلے والی جگہ پر کھڑی ہو۔ زینب سلطان نے دوبارہ آفس جانے کی بجائے ہاسٹل کو نکل گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی اب کام تو وہ کوئی کر نہیں سکے گی، تو بہتر ہے کہ دوسروں کی نظر میں تماشا بننے کی بجائے ہاسٹل ہی چلی جائے۔ ارے زینب، تم نے نئے باس کو دیکھا ہے یار؟ کیا چیز ہے؟ زینب آج آفس آئی تو الینا اسے نئے باس کے بارے میں بتانے لگی۔ زینب کو تو ان باتوں میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا دنیا میں زرگام علی خان سے زیادہ خوبصورت مرد کوئی ہے ہی نہیں۔ الینا کافی دیر اس کی تعریفیں کرتی رہی اور پھر زینب کی عدم دلچسپی دیکھتے ہوئے خاموش ہو گئی، جو اپنے کام میں مگن فائل سیٹ کر رہی تھی۔ تبھی ایم ڈی خوار حسین کے ساتھ زرگام علی خان اندر داخل ہوا۔ الینا نے اس کا بازو پکڑ کر اس کی طرف اشارہ کیا اور ساتھ ہی زیر لب بڑبڑائی، نیو باس۔ اور زینب سلطان کی جو نگاہ اٹھی تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ زرگام علی خان کے ساتھ ایک بے حد ماڈرن لڑکی اس کے بازوؤں پر ہاتھ ٹکائے آگے بڑھ رہی تھی۔ یار اس ڈائن کو دیکھو کیسے چپک رہی ہے، اس کے ساتھ خوار حسین کی بہن ہے۔ الینا نے جھک کر زینب کے کان کے قریب سرگوشی کی اور وہ تینوں چلتے ہوئے آ کر زینب کے کیبن کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ایک ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں گھسائے دوسرے ہاتھ سے سگار کے کش لے رہا تھا۔ بات کرتے کرتے اس نے نظر اٹھا کر زینب سلطان کو دیکھا، جو کن آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ 2 قدم چل کر زینب کے قریب ہوا۔ آپ کو کیا نام ہے میم؟ جی زینب سلطان۔ اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی اور اس کے زینب سلطان کہنے پر غصے سے زرگام علی خان کی پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی۔ اوکے، آپ کا کیا کام ہے یہاں؟ جی میں ایڈیٹنگ کرتی ہوں اور ساتھ کبھی کبھار کچھ لکھ بھی لیتی ہوں۔ اس ہفتے کا میگزین کور آپ نے ایڈٹ کیا تھا؟ جی ہاں، وہ اعتماد سے بولی۔ دیکھیے مس، کیا نام ہے آپ کا؟ اس کی ایڈیٹنگ پر زینب نے دانت پیسے۔ اس کا دل چاہا سامنے پڑی ساری فائل اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ جی زینب سلطان، اس نے ضبط کے گونج بھرتے ہوئے جواب دیا۔ دیکھیے مس، آپ نے جو یہ کور ایڈٹ کیا ہے اس پر آپ نے بہت زیادہ تیز رنگوں کا استعمال کیا ہے۔ یہاں اگر تحریر سرخ کی بجائے بلیک کلر میں ہی ہوتی تو یہ زیادہ اچھی دکھتی۔ اس نے ایک جگہ پر انگلی سے اشارے کرتے ہوئے کہا۔ آج کے بعد آپ جو ایڈٹ تیار کریں گی وہ پہلے مجھے دکھائیں گی، پھر اس کے بعد وہ اپروول ہوگی۔ انڈرسٹینڈ؟ یس سر، اس نے چبا کر الفاظ ادا کیے۔ اوکے، پھر ابھی آپ کے دماغ میں اس ویک کے کور کے لیے آئیڈیاز ہیں، وہ لے کر آپ میرے آفس میں آ جائیے۔ جی سر۔ وہ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے اپنی آفس میں چلا گیا اور روم میں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لیپ ٹاپ اٹھائے اندر چلی آئی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی اور لیپ ٹاپ پر اس کچھ ڈیزائن دکھانے لگی۔ زرگام نے اپنے سیٹ چھوڑی اور اس کے سیٹ کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ زینب کو اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی۔ اس نے تھوک نگلا اور پھر سے اسکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ دکھانے لگی۔ جب زرگام نے اس کے کان کے پاس جھکتے ہوئے ہاتھ سے بس اسکرین پر ٹچ کر کے کچھ پوچھا اور اس کے لب اس کے کان کی لو سے ٹکرائے اور لیپ ٹاپ زینب سلطان کے ہاتھ سے نیچے جا گرا، جسے زرگام نے بر وقت پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو کیا
میں سمجھا دوں۔ زرگام علی خان کی شرارت سے بھرپور آواز اسے حواسوں میں کھینچ لائی۔ اس نے بے ساختہ اپنے سامنے رکھا لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ جی نہیں، مجھے سب سمجھ آتا ہے۔ اچھا، وہ بے اختیار ہنس دیا۔ مثلاً کیا سمجھ آ گیا آپ کو؟ لہجہ زومینی تھا۔ میں چلوں؟ اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا اور اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ کچھ دیر رکو زینب، مجھے تم سے کچھ باتیں کلیئر کرنی ہیں، لیکن میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس نے دل کی آواز پر لات ماری۔ وہ اپنی کہہ کر بیرونی دروازے کی طرف مڑ گئی۔ زینب سلطان، میری باتوں کا جواب دے کر جاؤ، ورنہ میں ابھی اسی وقت سے تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کر لے جاؤں گا، اور تم جانتی ہو میں ایسا کر بھی سکتا ہوں۔ یہ صرف دھمکی نہیں ہے۔ اگر تم نے اس کمرے سے باہر قدم رکھا تو مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی۔ اور وہ پاؤں پڑکتی واپس آ کر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ اس رات جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے آنے تک اس کمرے سے کہیں نہیں جانا، پھر تم کیوں بھاگ گئی؟ آپ نے کہا تھا آپ آ کر میرے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا انتظار کرنا۔ میں نے آپ کو روکا بھی تھا، اپنی انا کو روند کر آپ کی طرف پیش قدمی کی تھی، لیکن آپ ایک بھی لفظ کیے بغیر چلے گئے۔ پھر میں نے سوچا کہ اس سے پہلے آپ میرے نام کے ساتھ سے اپنا نام ہٹا دیں، میں آپ کی پہنچ سے دور چلی جاؤں، تاکہ کم از کم آپ کا نام میرے ساتھ سے تو جڑا رہے گا۔ آخر میں اس کی آواز میں آنسو کی نمی سے گھل گئی۔ نام تو تم اب بھی اپنا زینب سلطان ہی کہلواتی ہو۔ پھر بس نکاح نامے پر زینب زرگام علی خان لکھا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ طنزیہ مسکرائی۔ کچھ اور پوچھنا ہے سر؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، اور زینب سر جھکائے بیٹھے زرگام علی خان پر ایک نظر ڈال کر باہر نکل گئی، جبکہ زرگام علی خان نے آفس کی امپلائیز کے کوئف والی ویب کھولی اور زینب سلطان کے نام پر کلک کیا۔ نام زینب سلطان، یا شوہر کا نام زرگام علی خان، اسٹیٹس شادی شدہ۔ زرگام علی خان کے چہرے پر ایک الواحی چمک ابھری اور اس نے مسکراتے ہوئے زینب کے نمبر ڈائل کیا۔ زینب باپی، مبارک ہو، آپ کی بابی مل گئی ہے۔ شہزادے، سچ کہہ رہے ہو؟ اس کی خوشی سے چور آواز اس کے سمتوں سے ٹکرائی۔ بالکل سچ۔ اس کی آواز میں ایک کنک تھی۔ کب لا رہے ہو اسے گھر؟ بس پہلے اسے منا لوں، پھر لے کر آتا ہوں۔ اوکے، بیسٹ آف لک۔ تھینکس۔ وہ اپنے کام میں مگن تھی۔ وہ پوری دل جمی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ وہ زرگام علی خان کو مزید باتیں سنانے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ تبھی وہ اسے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہر انداز میں عجلت تھی۔ وہ اسے دیکھ کر اسے نظر انداز کرتی ہوئی مزید تندہی سے کام کرنے لگی۔ وہ اسے مخاطب کرنے کی جگہ اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر عجلت میں بولا، زینب جلدی چلو میرے ساتھ کچھ کام ہے تم سے۔ اس کی اس حرکت پر سب لوگ ان دونوں کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ سب کی نظر زرگام علی خان کے ہاتھ میں موجود زینب کے ہاتھ میں تھی۔ علینا نے حیران ہو کر دونوں کو دیکھا۔ زینب نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے درستی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ سر، ابھی آفس آورز ہیں، بعد میں آپ سے بات کرتی ہوں۔ زرگام علی خان غضبناک ہوا۔ زینب، زرگام علی خان، میں کیا کہہ رہا ہوں تمہیں سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ اب کی بار اس نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ تبھی زینب نے بھی خود کو اس سے چھڑانے کی جدوجہد کی، اور تبھی پاس پڑا ایک فریم نیچے گرا کر چکنار چور ہو گیا۔ آفس میں سب لوگوں کو سام سونگ گیا تھا۔ اتنے دنوں میں وہ زرگام کو اتنا تو جان ہی گئے تھے کہ وہ غصے کا بہت تیز ہے۔ زرگام علی خان نے مٹھیاں بھینچے کر زینب پر ایک نظر ڈالی، اور اس کی آنکھ میں آنسو سے اس کے چہرے سے ہوتے ہوئے اس کی نظر اس کے پاؤں پر گئی، جہاں شیشے کا ایک ٹکڑا لگنے سے اس کا پاؤں خون سے رنگین ہو گیا تھا۔ وہ جھک کر اس کے پاؤں کے قریب بیٹھ گیا اور اس کا پاؤں اٹھا کر اپنے گھٹنے پر رکھتے ہوئے علینا کو فرسٹ ایڈ باکس لانے کے لیے بولا۔ سب لوگوں کے لیے یہ سین اب تک دلچسپی لیے ہوا تھا۔
ان کا نیا نیا باس آفس میں ایک امپلائی سے آخر چاہتا کیا ہے؟ زینب کی ڈریسنگ کر کے وہ اٹھا اور اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ زینب، امو جان ہاسپٹل میں ہیں اور تم سے ملنا چاہتی ہے کیا؟ اس کی بات وہ جلدی سے اٹھی لیکن اتنی ہی تیزی سے واپس بیٹھ گئی۔ زرگام علی خان نے اپنے آس پاس سب کی چہمگوئیاں سنی، جس میں دبی دبی سی ہنسی بھی شامل تھی، جس نے جہاں تک نظر پہنچتی تھی وہاں تک ایک کڑی نظر ڈالی۔ سب نظریں چرا کر اپنے کام کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ جب اس نے ہاتھ اٹھا کر سب کو متوجہ کیا، جی تو آپ سب لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو ہے زینب سلطان، یہ میری آفیشلی وائف ہے۔ ہماری شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں، اس لیے آپ سب کو اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اب سب حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، جبکہ زرگام علی خان نے جھک کر اسے باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ اس کے اٹھانے پر زینب نے احتجاج کیا لیکن اس نے کہا کسی کی سننی تھی۔ ہاسپٹل میں صفون اور زینیہ دونوں موجود تھے۔ زرگام اسے اٹھائے جب ہاسپٹل میں پہنچا تو زینیہ نے اپنی ہنسی روکنے کے لیے منہ دوسری طرف کر لیا۔ اسے بینچ پر بٹھا کر وہ زینیہ کی طرف مڑا۔ عفیہ کہاں ہے امو جان؟ آپ نے کہا تھا کہ وہ کہہ رہی ہے میں زینب کو لیے بغیر نہ آؤں۔ دیکھیے میں اسے لے آیا ہوں۔ بتائیے نا کہاں ہے امو جان؟ اس کی خاموشی پر وہ اور پریشان ہو گیا، جبکہ زینیہ نے اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو گئی۔ زینب اور صفون نے زرگام کی حالت دیکھ کر قہقہ لگایا، جبکہ زینیہ نے آگے بڑھ کر زینب کو گلے لگا لیا۔ ڈیئر بابی کہاں غائب ہو گئی تھی؟ ویسے بتاؤ امو جان بالکل ٹھیک ہے؟ وہ نہ ہم نے سوچا، ویسے تو کیا پتہ میرا بھیا تمہارے منانے کتنا وقت لگا دے، اس لیے ہم نے اس کے ساتھ چھوٹا سا مذاق کیا۔ تو پھر بابی جان چلیں گھر؟ زینب نے نظر اٹھا کر زرگام علی خان کو دیکھا اور اس کے جذبے لٹتی نظروں سے گھبرا کر سر جھکا لیا۔ آج زینب کے گھر آنے کی پورے 7 دن کے بعد اس کا ولیمہ تھا اور ان 7 دنوں میں زرگام کو زینب کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھنے دی گئی۔ زرگام نے بلو کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس آج کی تقریب پر چھایا ہوا تھا۔ وہ بار بار اپنی کلائی میں بندھی گھڑی پر وقت دیکھتا رہا تھا اور پھر اس کا انتظار ختم ہوا۔ بلو کلر کے لہنگے میں وہ جس پر گولڈن کام کیا ہوا تھا، مہندی سے سجے ہاتھوں کلائیوں میں بھر بھر کر چوڑیاں ڈالی گئی تھیں۔ نفاست سے کیا گیا میک اپ زرگام علی خان کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ وہ پلکیں چپکانا بھی بھول گیا تھا۔ زینب کے ساتھ الینا اور زینیہ تھے۔ اسے اسٹیج پر اس کے برابر بٹھا کر زینیہ زرگام علی خان کے پاس اور اس کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ زینیہ کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ صفون یحییٰ اس کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا قلب مومن بھاگ کر زرگام علی خان کی گود میں بیٹھ گیا۔ ماموں کیا یہ میری مامی ہے؟ وہ پرشوق نظروں سے زینب کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جی بیٹا، زرگام نے جھک کر اس کی گال پر کس کرتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا۔ اس نے اچھا کو لمبا کھینچا۔ کیوں، کیا وہ مامی اچھی نہیں لگی؟ نہیں، پیاری ہے، بٹ آپ سے زیادہ نہیں۔ اور اس کی بات پر سب کا جاندار قہقہ ایک ساتھ گونجا۔ بیٹا یہ تو آپ اپنے ماموں سے پوچھیں کہ انہیں مامی کتنی پیاری لگتی ہے۔ زینیہ نے شرارت سے قلب مومن کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر زینب کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ ٹھہری۔ وہ تو قلب مومن سے 100% متفق تھی۔ وہ جانتی تھی وہ شہزادیوں کی آن بان والا شخص ہے، اسے تو کوئی بھی مل سکتی تھی، لیکن اس کے رب نے اسے زینب کی قسمت میں لکھا تھا۔ وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا، جس نے اس کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا کی۔ ولیمے کی تقریب سے وہ اسے لے کر سیدھا اپنے فارم ہاؤس کے لیے نکلا تھا۔ زینب سلطان سرشار سی اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی اور وہ تو ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ آج وہ ہر فکر اور ہر پریشانی سے آزاد ہو گیا تھا، گزرتے ہر پل کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بیچ روڈ میں گاڑی روک دی اور مڑ کر پرشوق نظروں سے زینب سلطان کے اس سجے سنورے روپ کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ آج ایک راز کی بات بتاؤں؟ اس کی بات پر اس نے اپنی پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور اگلے پل پلکوں کی جالر پھر سے گرا دی۔ وہ اس کی لو دیتی آنکھوں سے دیکھنے کی سخت نہیں تھی۔ میں تمہیں بہت پہلے سے جانتا ہوں، تقریباً 12 سال پہلے سے۔
جب تم شاید نئی کالج گئی تھی، میں نے ایک بار شہر سے گاؤں آتے ہوئے تمہیں راستے میں دیکھا تھا۔ تمہاری گاڑی خراب ہو گئی تھی اور تب میں نے تمہاری گاڑی ٹھیک کی تھی، لیکن تم ہوش میں ہوتی تو مجھے بھی دیکھتی، لیکن تمہارا شاید پیپر تھا اور تم اپنی کتاب پر جھکی تھی۔ تم نے تو تب بھی میرا دل چرا لیا تھا۔ جب درگاہ میں نے تمہارا نام لیا تو تم نے یہ نہیں سوچا کہ میں تمہارا نام کیسے جانتا ہوں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں جانتا تھا۔ وہ مسکرایا تو اس کے گالوں کے ڈمپل گہرے ہوئے اور زینب سلطان سوچنے لگی کہ کیا کوئی مرد بھی اتنا خوبصورت لگ سکتا ہے، اور اس کے دل نے گواہی دی کہ وہ اس خوبصورتی میں ایک سحر ہے جس سے وہ کبھی بھی نہیں نکل سکتی۔ میں تمہیں دیکھنے کے لیے تمہارے کالج کے باہر کھڑا رہتا تھا، اور تمہاری وجہ سے میں نے اپنی کتنی ایک کلاسز بنک کی تھی۔ جانتی ہو، میں زینی آپی کو بھی ساتھ لے کر آیا تھا۔ وہ تمہیں دیکھنے آئی تھی کہ وہ کون ہے جس کے لیے ان کا بھائی دیوانہ ہو گیا ہے، اور وہ اس کی بات سن کر حیران ہو رہی تھی۔ زرگام علی خان نے اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنی نرم گرم گرفت میں لیا اور اسے اپنی باہوں کی گرفت میں لے کر اپنے قریب کیا اور اپنے لب اس کے سر پر رکھ دیے، جبکہ زینب سلطان نے سکون سے اس کی سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ بادلوں کی اوٹ میں چھپا چاند بھی ان کے ملن پر مسکرا دیا۔ زندگی دکھ اور سکھ کا نام ہے، خوشیاں اور غم تو زندگی کے ساتھ ہیں، اور بہادری سے ان کا مقابلہ کرنے والا ہی زندگی کے میدان میں کامیاب ہوتا ہے۔ پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ ویڈیو دیکھ کے چلے جاتے ہیں، نہ لائک کرتے ہیں اور نہ سبسکرائب۔ پلیز آپ سپورٹ کیجیے، ہمیں آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگلے ناول میں ملیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔